السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل اسلام کی خدمت میں حافظ محمود الحسن، بانی ممبر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ حاضر ہے۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے تاجدار گولڈا حضرت پیر سید مہر علی شاہ کی رد قادیانیت کے سلسلہ میں خدمات۔ سب سے پہلے میں ختم نبوت کے سرپرست اعلیٰ پروفیسر یاسر اقبال صاحب، امیر مولانا محمد شریف سعیدی صاحب اور ایڈمنز حضرات، جن میں تسلیم عمر صاحب، پروفیسر عاشق علی صاحب، عدنان حمید صاحب، مولانا احمد رضا صاحب اور تابانی صاحب، سردار عاصم صاحب، شہباز مہدی صاحب، قاری سلیم چشتی صاحب اور ان کے علاوہ بہت سارے مجاہدین ختم نبوت، جن میں مولانا اسامہ صاحب اور عمر فاروق صاحب شامل ہیں، ان سب کی خدمات ختم نبوت، تحفظ عقائد ختم نبوت اور رد قادیانیت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں حصول سعادت کا ذریعہ بنائے۔ حضرات سامعین، سب سے پہلے بانی قادیانیت مرزا غلام محمد قادیانی اور ان کی ابتدائی زندگی کا تعارف آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صوبہ پنجاب کے ضلع گرداسپور کے موضع قادیان میں 1839 میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام غلام مرتضیٰ تھا، جو سمرقندی مغل گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ حکیم تھے اور ساتھ زمین بھی تھی۔ غلام محمد قادیانی نے مروجہ عربی، فارسی اور طب کی تعلیم حاصل کی اور 1864 کو ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے دفتر میں تقریباً 4 سال تک ملازمت کرتے رہے۔ پھر ملازمت چھوڑ دی اور اپنے والد کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ مذہبی کتابوں کا مطالعہ بھی جاری رکھا اور ہندوؤں سے اور عیسائیوں سے مناظروں میں بھی حصہ لیتے رہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی اپنی اوائل زندگی میں اپنے آباء و اجداد کی طرح مسلمان تھا اور اس وقت تک اس کے عقائد وہی تھے جو ایک مسلمان کے ہونے چاہیے، اور اس دور میں وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اسی قدر قائل تھا جس طرح دیگر مسلمان۔ اور ان دنوں مرزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، ان کے رفع آسمانی اور نزول کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتا تھا جو تمام مسلمانوں کا تھا۔ حضرات سامعین، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان سیاسی بالادستی کھو دینے کی وجہ سے سخت پریشان تھے اور مایوس تھے، اور ہر طرف منتظر آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کوئی مرد خدا آ کر انہیں اس مصیبت سے نجات دلائے۔ انہی دنوں مرزا غلام قادیانی کے ایک دوست حکیم نور دین نے اسے یہ مشورہ دیا کہ ان حالات سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس نے کہا کہ غلام محمد قادیانی صاحب، اگر تم خود کو مسیل مسیح کا لبادہ اوڑھ کر قوم کے سامنے پیش کرو تو قوم تمہارا خیر مقدم کرے گی۔ مرزا نے اپنے پیروکار حکیم نور دین کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے مسیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور مرزا کا یہ دعویٰ یوں تھا، اس کے الفاظ یہ تھے: مجھے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں اور نہ میں تناسخ کا قائل ہوں، بلکہ مجھے تو فقط مسیل مسیح ہونے کا دعویٰ ہے۔ جس طرح محدثیت نبوت سے مشابہ ہے، ایسا ہی میری روحانی حالت مسیح ابن مریم کی روحانی حالت سے مشابہت رکھتی ہے۔ مرزا نے پہلے مسیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اس دعوے پر زیادہ عرصہ نہ قائم رہ سکے اور اس سے ایک قدم آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ مسلمانوں کا حیات مسیح کا عقیدہ غلط ہے، اور مرزا نے وفات مسیح کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی اپنے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا اعلان ان الفاظ میں کیا جو تحفہ گولڈویہ میں لکھا گیا ہے۔ مرزا کہتا ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں کہ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ ان اعلانات کے بعد مرزا نے نزول مسیح کے مختلف پہلوؤں کو اپنی ذات پر درست ثابت کرنے کے لیے استعارہ اور تعویل سے کام لیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی
پہلے مسیح مسیح کا دعویٰ کرتا ہے، پھر مسیح موعود کے ساتھ ساتھ مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس دعوے پر وہ 10 سال قائم رہتا ہے اور پھر ختم نبوت کے معروف اسلامی نظریہ کو، جس کا وہ خود بھی معتقد رہا تھا، غلط قرار دے کر 1901 میں اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ اپنی نبوت کا جب اس نے اعلان کیا تو کہتا رہا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذیل ہوں اور میں ذلی نبی ہوں۔ مرزا کہتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن نبوت صرف آپ کے فیضان سے مل سکتی ہے، براہ راست نہیں مل سکتی۔ اور غلام محمد قادیانی نے خاتم النبیین کے یہ معنی کیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں اور آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے انبیاء پیدا ہوں گے جن کی نبوت کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہر سے فرمائیں گے۔ ان انبیاء کی نبوت کا معیار آپ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا اور آپ کی شریعت کو قائم کرنا ہوگا۔ چنانچہ کچھ عرصہ اپنے آپ کو ذلی نبی کہنے کے بعد مرزا نے اپنے مستقل صاحب شریعت نبی ہونے اور خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غلام محمد قادیانی نے مسیح اور مسیح موعود اور مہدی موعود اور پھر ذلی نبی اور ذلی نبی کے بعد مستقل اور اصلی اور صاحب شریعت نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا تو صاحب شریعت اور قطعی نبی بننے کے بعد اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن پاک اور حدیث پاک میں رد و بدل کیا جائے۔ تو اس وقت مرزا نے یہ کہا، 40 نمبر 4 میں ہے، خدا نے مجھے مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے اور مجھے بتلایا ہے کہ فلاں حدیث سچی ہے اور فلاں جھوٹی، اور قرآن کے صحیح معنوں سے مجھے اطلاع بخشی ہے۔ پھر تحفہ گولڈویہ میں لکھا، جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کر دے۔ حضرات محترم، مرزا غلام محمد قادیانی کے دعووں کی نوعیت اس قسم کی تھی کہ ساری امت مسلمہ پر ایک شدید رد عمل ظاہر ہوا۔ تمام علماء اسلام اور اہل دانش اس کی مخالفت میں متفق ہو گئے اور ڈٹ کر قادیانیت کا مقابلہ کرنے لگے۔ تمام علماء اسلام نے اپنی تصانیف اور مواعظ کے ذریعے عامت المسلمین کو اس قدر باخبر کر دیا کہ قادیانیت کی تبلیغ اس ملک میں بالکل بے اثر ہو کر رہ گئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر مرزا کانا کو سرکار برطانیہ کی حفاظت اور سرپرستی حاصل نہ ہوتی تو اس کا بھی حشر وہی ہوتا جو اس سے پہلے آنے والے جھوٹے مدعیان نبوت کا ہوا تھا۔ چنانچہ جن لوگوں نے مرزا قادیانیت کے رد میں خاص طور پر حصہ لیا ان میں سید عطا اللہ شاہ بخاری اور ان کی جماعت احرار، مولوی ثناء اللہ امرتسری، مولانا ظفر علی خان، علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال شاعر مشرق، اور حضرت پیر سید مہر علی شاہ کے ایک مرید خاص مولوی محرم علی چشتی اور قاضی سراج الدین، اور خاص کر خود قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام میں بھرپور اور عظیم حصہ لیا۔ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان دنوں ارادہ فرمایا تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں جا کر باقاعدہ وہاں مقیم ہو جائیں، لیکن حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ مرزا غلام محمد قادیانی قرآن و حدیث کو تاویل کی کینچیوں سے کاٹ رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو، نہیں، تم مدینہ میں نہیں رہو گے بلکہ تم واپس ہندوستان جاؤ اور مرزا غلام قادیانی کا رد کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی تھی۔ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علماء بر صغیر سے بڑھ کر مرزا غلام قادیانی کا رد بلیغ بلکہ رد ابلغ فرمایا۔ پیر سید مہر علی شاہ تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرزا غلام قادیانی کے رد میں
اور نبی مکرم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر تعمیل ارشاد میں 1899 اور 1900 پورا کے درمیان ماہ شعبان اور رمضان المبارک کے 2 مہینوں میں اپنے معمولات میں سے کچھ وقت بچا کر ایک رسالہ تحریر فرمایا جس کا نام شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح رکھا، اور یہ رسالہ سارے ہندوستان کے علماء و مشائخ میں تقسیم کیا گیا اور ایک کاپی بذریعہ رجسٹری مرزا قادیان کو بھی ارسال کر دی گئی۔ اس کتاب میں پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ اٹھایا جانا اور قیامت کے قریب بجسد عنصری زمین پر نازل ہونا قرآن و حدیث سے بیان فرمایا، اور آپ نے ثابت کیا کہ یہ مسلمانوں کا اجماعی متواتر اور متفق علیہ عقیدہ ہے۔ نیز آپ نے یہ بھی ثابت کیا کہ ان کی موت اور ان کے مثیل کے دنیا میں بطور مسیح موعود آنے کے قادیانی عقائد غلط اور باطل ہیں۔ 20 فروری 1900 پورا کو مرزا قادیانی کے مشیر حکیم نور الدین نے پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا جس میں اس نے 12 سوالات کیے۔ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خط پہنچتے ہی اس کے جوابات لکھوا دیے، لیکن کسی مصلحت کے تحت روانہ نہ کیے۔ پھر 24 اپریل کو قادیانیوں کے اخبار الحکم میں انہوں نے شکوہ کیا کہ پیر صاحب آپ جواب کیوں نہیں دیتے۔ بہرحال پیر صاحب نے حکیم نور الدین کے 12 سوالوں کے جواب بھی ان کو ارسال کر دیے۔ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم نور الدین کے سوالوں کے جواب بھیجے تو عوام اہل اسلام کی طرف سے مطالبہ زور پکڑ گیا کہ پیر سید مہر علی شاہ کی کتاب شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح کا جواب مرزا صاحب دیں۔ مرزا نے جواب کیا دینا تھا تو مرزا نے جوش میں آ کر پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مناظرے کی دعوت دی۔ حضرات محترم، مرزا قادیانی چونکہ دجال تھا، اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ حیات، وفات مسیح، نزول مسیح، ذلی نبی، بروزی نبی، لا مہدی الا عیسیٰ، مستقل نبوت، خاتم النبیین، دجال شخصی، جہاد سیفی، یہ جو مرزا قادیانی اور پیر صاحب کے درمیان، بلکہ اسلام اور کفر کے درمیان، یا یوں کہیے کہ قادیانیت اور اہل اسلام کے درمیان جو اختلافی مسائل تھے، ان کا ذکر تک نہ کیا، بلکہ یہ کہنے لگا کہ پیر صاحب میرے ساتھ عربی زبان میں تفسیر نویسی کا مقابلہ کر لیں، اور خود ہی مرزا نے کہا کہ مقام مناظرہ لاہور ہوگا، اور 3 علماء کے نام دیے کہ وہ حکم ہوں گے، اور یہ دعوت نامہ ایک لمبے اشتہار کی شکل میں شائع کیا۔ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مرزا قادیانی کا یہ چیلنج 25 جولائی 1900 پورا کو گولڑا شریف میں موصول ہوا۔ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی روز اس اشتہار کا جواب دیا اور مرزا کی خواہش کے مطابق اس کی 5000 کاپیاں چھپوائیں، اور وہ کاپی مرزا کو بھی بطور رجسٹری بھیجی گئی، اور علماء افغانستان، علماء بر صغیر تمام کو اس مناظرے کی دعوت مناظرہ کی اور قبول دعوت مناظرہ کی اطلاع دے دی۔ پیر سید مہر علی شاہ کو جب غلام محمد قادیانی نے تفسیر نویسی کا مقابلہ کرنے کی دعوت دی تو پیر صاحب نے اس کی دعوت کو قبول کیا، جو لاہور جگہ بتائی گئی تھی وہ بھی قبول کی، جو حکم بتائے گئے تھے وہ بھی قبول کیے، اور جو اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میرے چیلنج کی قبولیت کا جواب آپ دیں اور 5000 کاپیاں چھپائیں، وہ بھی اس کی بات کی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پہلے تحریری مناظرہ ہوگا، اس کے بعد پھر میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ تقریری مقابلہ بھی، تقریری مباحثہ، مکالمہ اور مناظرہ بھی تم کرو گے۔ حضرات محترم، مرزا قادیانی اور پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان جو تفسیر نویسی کا مقابلہ ہونا تھا، اس کی تاریخ 25 اگست 1900 پورا
اور جگہ بادشاہی مسجد مقرر کی گئی۔ جب وعدے کا دن آیا تو ملک کے طول و عرض سے ہزارہا مسلمان لاہور پہنچے۔ علماء، درویش، مشائخ اور ہر طبقہ فرقہ کے لوگ، شیعہ، سنی، اہل حدیث، حتیٰ کہ قادیانی جو اس سے متفق تھے، جو ہمدرد تھے، جو مائل تھے، دور و نزدیک سے جمع ہوئے۔ دہلی، سہارنپور، دیوبند، لدھیانہ، سیالکوٹ، گرداسپور، امرتسر، مظفر گڑھ، ملتان اور پشاور کے لوگ اور وہ بھی لوگ جو سرکاری ملازم تھے چھٹیاں لے کر لاہور پہنچے۔ مسلمانان لاہور نے اپنی مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ استقبالی کمیٹیاں بن گئیں، سرائیں، مسجدیں، مدرسے اور لوگوں کے گھر مہمانوں سے بھر گئے۔ حضرات سامعین، جب 25 اگست کا دن آیا تو پولیس نے حفاظت کے انتظامات کیے۔ 25 اور 26 اگست کو لوگ مسجد میں آتے چلے جاتے، آتے چلے جاتے۔ قادیانیوں نے اس دوران یہ اعلان کیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی آئے گا، بس دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ پیر صاحب کے ساتھ شرائط طے ہونے میں مشکل پیش آ رہی ہے، مرزا آئے گا ضرور۔ سامعین کرام، مرزا کو نہ آنا تھا نہ وہ آئے۔ مرزا نے صاف کہہ دیا، میں کسی بھی قیمت پر لاہور آنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ مولوی لوگ مجھے دعوی نبوت میں کاذب ثابت کرنے کے بہانے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جب مرزا کی آمد سے قطعاً مایوسی ہو گئی تو 27 اگست کو شاہی مسجد میں مسلمانوں کا ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا، جس میں علماء کرام نے اس دعوت مناظرہ کی مکمل داستان بیان کر کے قادیانیت کی واضح تصویر لوگوں کے سامنے رکھ دی، اور تمام اسلامی فرقوں کے سرکردہ علماء نے ممبر پر کھڑے ہو کر ختم نبوت کی یہ تفسیر بیان کی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، اور جو شخص بھی اس عقیدے کا منکر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرات محترم، مناظرہ لاہور سے فرار ہونے کے بعد مرزا غلام قادیانی نے اعجاز المسیح کے نام سے سورۃ الفاتحہ کی عربی زبان میں تفسیر لکھی۔ جب یہ تفسیر عربی دان طبقہ کے ہاتھوں میں پہنچی تو عربی نویسی کے بلند بانگ دعووں کی اصلیت سب پر روشن ہو گئی۔ اس تفسیر کی زبان محاورہ سے محروم، لغوی اور معنوی اغلاط سے مملو اور مسروقہ عبارات سے پر تھی۔ اعجاز المسیح غلام قادیانی کی تفسیر کے بعد مسلمانوں نے مرزا غلام قادیانی کے دعووں کی اصلیت پا لی، اور مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہمیں اعجاز المسیح نہیں چاہیے، پیر سید مہر علی شاہ کی کتاب شمس الہدایت کا جواب ہمیں چاہیے۔ تو مرزا نے چاروں ناچار اپنے ایک معتقد مولوی محمد احسن امروہی کو، جو تنخواہ میں کمی کے باعث ناراض ہو کر واپس امروہہ چلے گئے تھے، واپس بلایا اور 1 سال کے عرصہ میں اس سے شمس بازغہ لکھوا کر شائع کرائی۔ حضرات سامعین کرام، اعجاز المسیح اور شمس بازغہ کے جواب میں قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب سیف چشتیائی تصنیف فرمائی، جو 1902 کو شائع ہوئی اور بر صغیر کے علماء، مشائخ، دینی مدارس اور مذہبی اداروں میں مفت تقسیم کی گئی۔ حضرات سامعین، پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیف چشتیائی میں مرزا کی اعجاز المسیح نام کی جو تفسیر تھی، اس پر تقریباً 100 اعتراضات فرمائے، اور اعتراضات کی نوعیت صرف، نحو، لغت، بلاغت، معنی، منطق کے حوالے سے تھی۔ مرزا غلام قادیانی نے اعجاز المسیح لکھ کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ میری معجزانہ تفسیر ہے، لیکن پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ثابت فرمایا کہ یہ معجزانہ نہیں بلکہ مسروقہ کتاب ہے، اور پیر صاحب نے مقامات حریری سے 20 مقامات کی نشاندہی فرمائی کہ مرزا دجال نے مقامات حریری سے عبارتیں چوری کر کے اعجاز المسیح کی زینت بنائی
اور مقامات حریری کا حوالہ تک نہ دیا۔ حضرات محترم پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سیف چشتیائی کے بارے میں علماء کرام کی آراء سماعت فرمائیے۔ مولوی اشرف علی تھانوی، جن کا تعلق علماء دیوبند سے ہے، اپنی تفسیر بیان القرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 197 کی تفسیر میں لکھتے ہیں، حیات و موت مسیح کی بحث میں کتاب سیف چشتیائی قابل مطالعہ ہے۔ اسی طرح شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری، ان کا تعلق بھی علماء دیوبند سے ہے، اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام کے دیباچے میں لکھتے ہیں، سیف چشتیائی کو مسئلہ حیات مسیح پر ایک بہترین اور کافی اور وافی تحریر پاتا ہوں۔ حضرات محترم، اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں جو احادیث ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج فرمائیں گے، آپ عمرہ بھی فرمائیں گے، اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں گے اور حضور ان کو جواب دیں گے۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیش گوئی فرمائی اور فرمایا، ہم پیش گوئی کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفن میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے اور جواب سلام سے مشرف ہونے کی نعمت قادیانی کو کبھی نصیب نہ ہوگی۔ حضرات سامعین، چنانچہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ مرزا کو نہ تو حج نصیب ہوا، نہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوئی، اور اس حدیث کی روح سے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام یعنی مسیح موعود کے لیے ایک نہایت ہی ضروری نشان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد حج اور عمرہ کریں گے اور حضور کے روضہ پر سلام کریں گے اور حضور جواب دیں گے۔ تو یہ بات مرزا غلام احمد قادیانی پر ثابت نہ ہو سکی اور پیر صاحب کی پیش گوئی ثابت ہوئی، اور مرزا قادیان حج و عمرہ کی سعادت سے محروم رہا اور مدینہ منورہ کی حاضری سے بھی محروم رہا۔